یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 119. January 1993, wise at Party and Pavilion at Nairobi. یا علی مدد، آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے حضور مفتی محمد بھائی کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے جو کچھ تھوڑی سی چیزیں میں نے اپنی زندگی میں اکٹھی کی ہیں، جو کچھ بھی میں نے سمجھا اور پڑھا ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ رجوع کرنا چاہتا ہوں. لیکن خاص طور سے آپ سے یہ کہنا بھی چاہتا ہوں، ہر انسان ایک الگ اینٹی ہے. کوئی بھی دو انسان 100% 100% ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر ایک انسان کی نگاہ جدی ہے، سمجھ جدی ہے، لیول جدی ہے، ٹریننگ جدی ہے، ایجوکیشن جدی ہے، اور ایسے اور بہت سے فیکٹرز ہیں کہ کوئی بھی دو انسان اپنے خیالات کے اندر 100% ایگری نہیں ہوتے. اگر ہم کسی سے ایگری نہیں ہوتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رانگ ہے. ہو سکتا ہے اس کا نقطہ نظر ایسا ہو گئے. بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک ہی کام ایک وقت ٹھیک ہوتا ہے، سیم کام سیم ایکشن دوسری دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک ہسٹوریکل ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. جنگ خندق تھی جس کو ہم کہتے ہیں بیٹل آف ڈچ. بعض ہسٹورین نے لکھا ہے کہ اس وقت دشمن 10,000 کا لشکر لے کے آئے. بعض نے لکھا ہے 30,000 تھے، کسی نے 35,000 لکھے ہیں. کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد میں نے اپنی ایک کتاب کے اندر 30,000 کی ریفرنس دی ہے. اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی ایسی کتاب آ جائے تو جس میں 10,000 کی تعداد لکھی ہے تو وہ لازماً میرے اوپر یہ خیال کرے گا کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خندق کی لڑائی کا جو زمانہ تھا بہت خطرے والا تھا. تمام عرب انکلوڈنگ یہودیوں نے مل کے اسلام کو مٹانا چاہا تھا. خدا تعالیٰ نے 3-4 آیتیں اس بارے کے اندر قرآن میں لکھ کے یاد کرایا ہے کہ اس وقت تمہاری حالت ایسی تھی کہ تمہارا جو ہارٹ ہے وہ تمہارے حالت میں آ کے پھنس گیا تھا، کیونکہ اس وقت ایسے یودھے ایسے وارئرز تھے کہ جو تمام عرب کے اندر نام چین تھے. جیسے کہ ایک تھا عمر عبد ود. عمر عبد ود کی بابت امام سلطان محمد شاہ صاحب نے بھی اپنے کلام امام نظیم کے فرسٹ بھاگ میں ذکر کیا ہے. صاحب لکھتے ہیں اور یہ ہسٹری میں ہے، حضرت عمر نے رسول اکرم کو یہ کہا کہ یا نبی، میں ایک دفعہ ایک قافلے میں جا رہا تھا، ہمارے قافلے کے اندر یہ عمر عبد ود بھی تھا. ہمارے جو قافلے تھے اس کے اندر ہارڈلی 100 آدمی تھے، لیکن تقریباً 1,000 ڈاکوؤں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. یا نبی، لڑتے لڑتے اس عمر ابن عبد ود کی جو ڈھال تھی شیلڈ وہ ٹوٹ گئی. اس نے فوراً ہی اونٹ کے ایک بچے کو چاروں پنجے اس کے ایک ہاتھ میں پکڑ کے اس اونٹ کے بچے کو ڈھال بنایا اور لڑا ایسا کہ 1000 آدمی اس اکیلے آدمی نے بھگا دیے، بہتوں کو مار ڈالا. یہ آدمی 1000 آدمیوں کے اوپر بھاری ہے.
امام سلطان محمد شاہ نے بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ عمر ابن عبدود 1000 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا. اب اس لڑائی کے اندر وہ جو ڈچ تھی یہ عمر اپنے گھوڑے کو دور لے گیا اور وہاں سے اس کو بھگاتا 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 آیا اور یہ خندق پار کر کے اسلام کی سائڈ میں چلا آیا. جب یہ اس طرف آ گیا تو مسلمان کہاں اٹھے. اس وقت کا کتاب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس وقت تمہارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھ گئی تھی, مطلب کہ تم ہلتے بھی نہیں تھے. تمہارے جو قلب تھے, تمہارے جو ہاتھ تھے وہ تمہارے گلے میں آ کے پھنس گئے. تمہارے اوپر ایسا خوف طاری ہو گیا تھا, لیکن میں نے تمہاری مدد کی فرشتوں سے. مولا علی گئے, میں بہت زیادہ آپ کا اس میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. مولا علی گئے اور مولا نے ایک ہی وار سے, جو کہ پہلے سوال جواب ہوئے, ایک ہی وار سے اس کی گردن جدا کر دی. اس کے بالوں سے اس کا سر پکڑ کے ایک دوسری ہاتھ میں زلف کر دی اور مولا اس طرح فخر سے جھومتے جھامتے چلے آئے کہ کچھ اصحابوں نے کرٹیسائز کیا کہ یا علی, یا نبی, دیکھو تو علی کس مغروری اور فخر کے ساتھ چلے آتے ہیں. اسلام غرور اور فخر کو پسند نہیں کرتا. رسول اکرم نے جواب دیا, اگرچہ یہ چال برابر نہیں اسلام کی نظر میں, لیکن آج برابر ہے, کیونکہ علی نے وہ کام کیا ہے کہ اس کی ذوالفقار کی ایک ضرب میں, یعنی ضرب کا مطلب جسٹ ون اٹیک, قیامت تک میری ساری امت کی تمام عبادت کو ایک طرف رکھو تو مولا علی کی تلوار کا ایک بھاؤ جو آج کیا ہے اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے. کتنا کمپیریزن کیا. ساری امت کی قیامت تک جتنی بھی عبادت ہوگی وہ تمام عبادت سے زیادہ مولا علی کی تلوار کا ایک گھاؤ زیادہ ہے. میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ ایک وقت میں ایک بات ٹھیک ہوتی ہے, دوسرے وقت میں وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اس وقت مولا علی کا فخر سے جھومنا جھامنا دشمنوں کو پسند نہ آیا, لیکن پھر بھی مولا کے لیے نبی کریم فرماتے ہیں آج تو اس کا یہ جھومنا جھامنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. یونانوں کے اندر بھی ایسی ہی باتیں ہیں. یونان ہمارے مولا کے مکھ مبارک سے نکلے ہوئے لفظ یہ ہیں کہ یہ ونڈرفل ٹریڈیشن ہے. آپ لوگ جماعت خانے میں مولا کے فرمان سنتے رہتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے بھی فرمایا کہ پیروں نے قرآن شریف کی تفصیل تم کو گنانوں میں دی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن شریف کی بہت سی چیزیں ہمارے گنانوں کے اندر ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. میں اپنی آواز میں ایک جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر 1/3 قصے کہانیاں اور اسٹوریز ہیں. ہمارے پیروں نے ایسی بہت سے قصے کہانیاں کے جو قرآن پاک میں ہے وہ نہیں لیے. انہوں نے وہ قصے کہانیاں لی ہیں کہ جو ہندوستان کے لوگوں کو زیادہ معلوم تھے. مثال کے طور پہ عربوں کے اندر نسو کا ذکر ہوا کرتا تھا. نسو نے توبہ کر لی تو خدا کو ایسی پیاری لگی یہ توبہ کہ اللہ نے, حالانکہ نسو اس وقت مر چکا تھا جب یہ قرآن نازل ہوا, لیکن اللہ کو اس کی توبہ ایسی پسند آئی کہ اس پروردگار نے اپنے کلام میں نسو کو یاد کیا کہ ایسی توبہ کرو کہ جس کی نسو نے کی تھی. عرب لوگ اس کی نسو کی ہسٹری کو جانتے تھے. عربوں کے اندر جو اصحاب کہف تھے نا, ان کا بھی ذکر ان کی کتابوں میں ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر بھی قرآن شریف میں کیا ہے. حالانکہ قرآن شریف میں ایسے بہت سے قصے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر نہیں تھے, یعنی مسلمان نہیں تھے وہ لوگ, پھر بھی خدا تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کا ذکر بھی کیا ہے, مشرکین کا ذکر کیا ہے, ان اچھے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو خدا کے عابد تھے اسلام لانے سے پہلے. ہم اسماعیلی کو جانتے ہیں مومنوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی تھے ان سب کا دین اسلام تھا. ورڈ اسلام نہ تھا مگر حقیقت اسلام کی تھی. اور اسلام یہ ہے
کہ خدا کو ایک مان کے، اس کو خالق مان کے، اس کو پالنے والا مان کے، حساب کتاب لینے والا مان کے اس کی عبادت کی جائے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لایا جائے، اچھے اعمال کیے جائے خدا کے فرمان سے، یہ اسلام ہے۔ فروعات دین اور چیز ہے، اصول دین اور چیز ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے 1894 میں ایک کتاب لکھوائی تھی۔ کامریا حاجی صاحب کے پاس رہا کرتے تھے، اچھی فارسی جانتے تھے۔ کامریا حاجی نظر علی، وہ 12 سال کی عمر سے اپنے ابا کے ساتھ امام حسن علی شاہ ماں باپ کے گھر میں نوکری کرتے تھے۔ تو 12 سال کی عمر سے وہ امام کی خدمت میں تھے۔ جب اس کے ابا گزر گئے تو امام حسن علی شاہ ماں باپ نے اس کی جگہ کامریا حاجی کو رکھ لیا۔ یہ پرسنل اٹینڈنٹ تھے، پرسنل سیکرٹری تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ، ان اماموں کی اس نے خدمت کی 1916 میں، لگ بھگ 96 برس کی عمر پوری کرتے ہیں۔ تو امام سلطان محمد شاہ نے ایک دن حاجی صاحب کو بلوایا، کہا میں ڈکٹیٹ کرتا ہوں، تم لکھو۔ تو امام نے فارسی زبان میں ڈکٹیشن دی، کامریا حاجی لکھتے رہے۔ بعد میں سنایا، امام نے دستخط کیے اور فرمان کیا کہ اس کو چھپاؤ۔ وہ کتابیں چھاپی گئی اور ایران اور عربستان بھیجی گئی۔ تھوڑے وقت کے بعد امام نے کامریا حاجی کو کہا کہ اس کا تم ٹرانسلیشن کرو، تو اس کتاب کا ٹرانسلیشن کیا گیا۔ 1894 میں ایگزیکٹلی آج اس بات کو 100 برس ہوئے ہیں، اس نے کچھی زبان میں ٹرانسلیشن کیا اور کھوجتی لپی کے اندر کھوجتی الفابیٹ میں امام نے 250 کاپی پرنٹ کروائی۔ کتاب کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے، اصول و فروع دین، تالیف یعنی آتھر مولانا آغا سلطان محمد شاہ داتار۔ 250 کتابیں چھاپی گئی۔ اس کتاب کی ریفرنس کلام امام مبین میں ہے۔ امام فرمایا کہ میں نے عرب مسلمانوں، عرب اسماعیلیوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے میں نے ایک کتاب چھاپی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ہندوستان کی زبانوں سے واقف نہیں ہیں۔ اصول مینس فنڈامنٹل پرنسپل، اور فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو انگلش میں پرسپٹ کہتے ہیں، یعنی پریکٹس کرنے کے لیے کس طرح اس کو اصول کو یوز کیا جائے۔ تو یہ 75 پیج کی کتاب ہے، آج انسٹنکٹ ہے، ایکسٹنکٹ ہے بالکل، کیونکہ لوگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب وہ کتاب جگر ہے بھی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ میرے پاس ہے۔ میں نے اس کی کچھ کاپیاں بنا کے جہاں مجھے بھیجنی تھی میں نے بھیجی بھی ہیں۔ اس کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے جو اصول کی بات کی ہے، تو ان اصولوں کے اندر یہی اصول ہیں کہ جو اسلام کے اصول ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، محمد آخری نبی ہے، اور خدا تعالیٰ جو اس کے نبی بھیجے وہ سب نبیوں کا دین اسلام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اسلام ظاہر ہونے سے پہلے، جس کو بعثت کہتے ہیں عربی زبان میں نبی کے لیے، یا ہم کہتے ہیں بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام، خدا تعالیٰ نے بہت سے واقعات قرآن میں لکھے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے زمانوں میں نہیں ہیں۔ ہاں کچھ ایسے نبی ہیں بزرگ نبی جن کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمارے زمانوں میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمارے زمانوں میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، ایسے بہت سے نبی ہیں جن کا ذکر ہے، نوح نبی کا ذکر بھی ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عربوں کے زمانے کے اندر عربوں کو قصے کہانیوں سے اپنے بزرگوں سے ملتی تھی تو ان کو سمجھنے کے لیے ایزی ہوتا تھا۔ اس کی جگہ ہمارے پیروں نے ہندوستان کے مریدوں کے لیے جب یہ دنان بنائے گئے تو انہوں نے ہندوستان کے اندر جو پرانے زمانے کے اندر اچھے لوگ گزر چکے تھے کہ جو خدا کے بھگت تھے، خدا کے مومن تھے، خدا کی یاد میں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، تو ان کا ذکر دنانوں کے اندر موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم دنانوں کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے گئے 25-30 برس سے،
کہ جنان ہندوؤں کی چیز ہے. زندہ رہو آج میں ساری زندگی جنان پڑھتا رہا ہوں. محض پڑھنے کی نظر سے نہیں پڑھے, میں نے جنانوں کو ریسرچ کی نظر سے پڑھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہندو مذہب کی, لیکن میں کسی مذہب کا نام ہندو نہیں لیتا. ہندو ایک قوم کا نام ہے, ہندو ایک کلچر ہے, مذہب نہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں یہودی, تو یہودی مذہب کا نام ہے, قوم کا نام نہیں. اس لیے کہ یہودی جو لیبنان میں رہتے ہیں ان کے نام ہماری طرح کے ابراہیم ہے, سلیمان ہے, ایسے نام ہیں ان کے, اور عربک بولتے ہیں, ان کی زبان عربک ہے. تو ہندوستان کے اندر اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پرانی شاستروں میں سے چیزیں سیکھی ہوئی تھی ہمارے اسماعیلیوں کے اندر, کیونکہ ہم کو ہندوؤں میں سے ہمارے پیروں نے اسلام کے اندر داخل کیا, تو ایسی بہت سی چیزیں ہمارے اندر رہ گئی کہ جو ہندوستان کے کلچر کی چیزیں تھیں. میں آپ کو ایک اور بات کروں, رسول اللہ کی نبوت سے پہلے عرب لوگ حج کیا کرتے تھے. حج کوئی محض اسلامک چیز نہیں, اسلام ظاہر ہونے سے پہلے عرب لوگ حج کرتے تھے. اور بھی ایسی باتیں تھیں, مثال کے طور پہ عرب ختنہ کرتے تھے, حالانکہ ہم کو ختنہ یعنی سرکمسیژن جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل کی گئی, یہ یہودیوں کے اندر بھی تھی. قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا کوئی اسلامی چیز نہیں. نبی کریم سے پہلے یہودی لوگ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور خود حضرت رسول اللہ بھی یروشلم کی طرف جو یہودیوں کا قبلہ تھا اس کی طرف منہ کر کے نبی پاک نماز پڑھا کرتے تھے, اور سارے مسلمان ان کو فالو کرتے تھے. لیکن مدینے کے اندر آ کے جب اسلام مضبوط ہو گیا تو ایک دن وہی نازل ہوئی کہ تم یہودیوں کے قبلہ کی طرف کیوں منہ کرتے ہو, تم اپنے قبلہ کی طرف منہ کرو. تو رسول خدا نماز کے اندر منہ پھر گئے اور مکہ کی طرف منہ کر لیا, کیونکہ مدینہ کا اگر میپ دیکھو تو جو یروشلم ہے وہ نارتھ ویسٹ کی سائڈ میں ہے, اور مکہ جو ہے وہ اس سائڈ میں ہے. تو حضور پھر گئے, ساری جماعت پھر گئی. یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ ایک روایت ہے, یہ کوئی مذہب کا فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے, یہ فروع ہے. لیکن ہم اس کے حق کو مانتے ہیں, قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں, اور ہم تو اور بھی قبلہ کی عزت کرتے ہیں کہ وہاں تو علی کا جنم ہوا, مولا علی قبلہ کے اندر پیدا ہوئے. اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑا تمہار باندھتے ہیں, یعنی تمہار کا مطلب چھوٹی کو بہت وہ میگنیفائی کرتے ہیں کہ اس لیے قبلہ بنایا گیا مکہ کیونکہ اس کے اندر علی پیدا ہوا ہے, اور اس کے پہلے اس کے بعد آج تک مکہ کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا. تو ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اسلام سے پہلے تھی اور نبی کریم نے ان کو ایڈاپٹ کر. رسول کی ایک حدیث سنانی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ میں بھول گیا آپ کو کہوں کہ درود پڑھو, زندہ رو صلوات پڑھو, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ مجھے اپنی عید سے پہلے کہنا چاہیے تھا, یہ علی مدد کو کہہ دیا تھا. نبی کی ایک حدیث ہے, طلب العلم ولو فی الصین. عربستان کے زمانے میں, اس زمانے میں عربستان سے چائنا جانا بہت مشکل تھا. ایک تو عربستان کا جو ڈیزرٹ تھا وہ پاس کرنا, اور پھر گوبی, شہرائے گوبی, ڈیزرٹ آف گوبی پاس کر کے ادھر تک جانا اس زمانے کے اندر تو سخت مشکل, امپاسبل تھا, نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو نبی کہتے ہیں اگر تم کو علم ملے, علم سیکھنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ, علم سیکھو. پھر ایک حدیث اور ہے, نبی کہتے ہیں کہ علم تم کو کافر سے بھی ملے تو لے لو, کیونکہ علم ہماری وراثت ہے. وراثت کہتے ہیں ہیریٹیج کو, کیونکہ علم ایک قسم کا ہیرا ہے. ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا, کافر ہے, ملحد ہے, کبھی آپ کے پاس آتا ہے ہیرے بیچنے کے لیے
اور آپ کو اس کے ہیرے کی ضرورت ہے تو آپ کو تو پیسے دے کے ہیرا لینا نا. کوئی آدمی کافر ہوا تو کیا ہوا؟